بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جن چیزوں کی تحصیل تکمیل کا حکم ہے وہ مامور بھی ہیں، اختیاری ہیں، اور جو چیزیں اختیاری نہیں وہ مامور بھی نہیں، نہ وہ مقصود فی الدین ہے۔ مگر جن چیزوں کی تکمیل کا امر ہے، دعویٰ ان کی تکمیل کا بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ناز کر سکتا ہے کہ میری نجات کا مدار میرے اعمال پر ہے۔ نجات کا مدار فضل خداوندی پر ہے۔ واقعی اپنے اعمال کی بدولت کون جنت کو پا سکتا ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن يدخل الجنت احد بعملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ولا انت یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، یعنی میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں چھپا لے۔ اب کس کا منہ ہے اور کس شمار میں ہے، بس معلوم ہو گیا کہ ایسے خیالات ہی میں نہ پڑے، اپنے کام میں لگنا چاہیے، اور یہ لگنا ساری عمر کے لیے ہے، بس اسی میں اپنی عمر کو ختم کر دے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں، اندری رہ می تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ اس راہ میں ساری عمر اپنی اصلاح اور تراش و خراش میں لگے رہو، آخر وقت تک ایک ساتھ بھی فارغ مت بیٹھو۔ وہ تو دربار ہی اور ہے، وہاں تو ان نقائص ہی پر سب کچھ عطا ہوگا، وہ کاملین ہی کے خریدار تھوڑا ہی ہیں، وہ تو ناقصین کو بھی قبول فرمانے والے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ عطا ہوگا اس کے مقابلے میں ان ہمارے اعمال کی کچھ بھی حقیقت نہ ہوگی، گو وہ قاعدے سے کامل ہی ہوں۔ جو کچھ بھی ہوگا فضل اور رحمت سے ہوگا، وہاں ضابطے کے کھوٹے کھرے کو نہ دیکھا جائے گا بلکہ طلب اور خلوص دیکھیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں، خود کے باید این چنی بازار کہ بیک گل می خری گلزار را، بیک گل می خری گلزار را۔ ایسا بازار کس کو ملتا ہے جہاں ایک پھول کے بدلے میں پورا باغ ملتا ہو؟ اس لیے مایوس نہ ہو، جیسے ٹوٹے پھوٹے کی توفیق ہو، کام میں لگے رہو، انشاءاللہ تعالی سب کچھ عطا ہو کر رہے گا۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ میں طلباء کو ذکر و شغل نہیں بتلاتا، اس لیے کہ تجربہ ہے کہ ایک وقت میں دو کام نہیں ہو سکتے، تو شروع کر کے چھوڑنا پڑے گا۔ شروع کر کے چھوڑنا یہ نہایت بے برکتی کا سبب ہے۔ بخاری کی حدیث اس کی دلیل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یصلی باللیل ثم ترکہ۔ اے عبداللہ، اس شخص کی طرح نہ ہونا جو رات کو تہجد نماز پڑھا کرتا تھا پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اور سلف کی جمع پر قیاس نہ کیا جاوے، اس وقت ویسی قوت نہیں ہے، البتہ علم سے فارغ ہو کر ذکر و شغل شروع کرے، اور ایسے وقت شروع کرے کہ پھر کرتا ہی رہے، چھوڑے نہیں کہ بے برکتی سے محفوظ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ذکر و شغل جو آدمی کے مقصد میں حارج ہو، ایسا ذکر و شغل مشائخ طالب علموں کو بلکہ علماء کو بھی نہیں بتاتے۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا کچھ وقت ذکر و شغل میں مشغول رہنا، کچھ وقت نوافل کے لیے فارغ کرنا، چاہے زیادہ مقدار میں نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ہو، یہ طالب علم کے لیے بھی ضروری ہے، علماء کے لیے بھی ضروری ہے۔ تھوڑا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اور کچھ نوافل پڑھ لیں جو زیادہ تکان کا، مشقت کا سبب نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر اگر مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھ لیں تو کیا انسان کے کام میں حرج ہوتا ہے اور کون سا نقصان ہوتا ہے، لیکن ذوق عبادت نہیں ہونے کی وجہ سے طالب علموں کا اس میں جی نہیں لگتا۔ ذوق عبادت بھی بڑی چیز ہے، پیدا کاہے کے لیے ہم ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور پڑھنا بھی کاہے کے لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کے طریقے سیکھنے کے لیے پڑھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کو خوش کرنے کے لیے عالم بننا ہے۔ مقصد اصلاً وہی ہے کہ ہم اللہ کی صحیح سے بندگی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی چاہتوں کو پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ بہت سی ہیں، ان میں ایک چیز یاد الہی کی کثرت اور نوافل کا اہتمام اللہ کو بہت پسند ہے۔ پسند نہ ہوتا تو بڑے بڑے اجر و ثواب کیوں بتائے جاتے؟ بڑے بڑے اجر و ثواب پسند ہونے کی وجہ سے بتائے گئے۔ جب پتہ ہے کہ ان چیزوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں تو فرائض پر اکتفا کر لینا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے جذبے میں کمی کا نتیجہ ہے کہ سب مغفرت ہو جائے بس کافی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں نہ کریں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کے اندر جذبہ اللہ کو خوش کرنے کا ہو تو وہ فرائض واجبات تو کمپلسری ہیں، وہ کرتا ہی کرتا ہے، اس کے آگے بھی کچھ اپنی طرف سے کر کے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس کا اہتمام طلباء کو بھی ہونا چاہیے، علماء کو بھی ہونا چاہیے۔ حضرت جس چیز کی نفی کر رہے ہیں وہ ایسا ذکر ہے جس کی بڑی مقدار ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے اچھا خاصا وقت اس میں لگتا، تو اس کی حضرت نفی کر رہے ہیں۔ اہل علم کا طبقہ اکثر لوگوں کو رسم پرست بتلاتا ہے، یعنی ہمیشہ نشاندہی کرتے ہیں کہ بھئی عوام الناس رسوم میں مبتلا ہیں، رواج میں، بدعات میں، ایسے رسم پرست ان کو کہتا ہے۔ اہل علم کا طبقہ اکثر لوگوں کو رسم پرست بتلاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ علماء سب سے زیادہ رسم پرست ہیں کہ پرانے معمولات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، گو ضرورت اور مصلحت واقعیہ کے خلاف ہی ہوں۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسے کے متعلق ایک مشورہ فرمایا تھا کہ فلاں فلاں کتابیں درس سے نکال دی جائیں، مگر اس پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا، حالانکہ سب جانثار ہی تھے، مگر کچھ بھی حضرت کے مشورے کی پرواہ نہ کی گئی۔ یہ قدر ہے بزرگوں کے مشوروں کی۔ ان اہل مدارس کی عموماً یہ حالت ہے کہ جو دل میں ٹھان لی وہی کریں گے، کسی کی نہیں سنیں گے۔ اب اس زمانے میں ایسا مزاج تھا تو اس زمانے میں کیا کہنے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جو اہل اللہ کے پاس نہیں رہے ان کے قلوب حقیقت کے ادراک سے بالکل مردہ ہیں، اور اس مردہ ہونے کے خاص آثار ہیں۔ ایک اثر اس وقت بیان کرتا ہوں۔ جن صاحب کا یہ واقعہ ہے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، مگر بہت بڑے عالم ہیں، ان کا مقولہ عرض کرتا ہوں۔ جس وقت حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے تو میرے متعلق یہ مشہور کیا گیا بعض حاسدوں کی طرف سے کہ اس نے یعنی میں نے حدیث شریف کا دورہ شروع کرا دیا ہے، یعنی تھانہ بون میں دورے حدیث شروع کرا دیا ہے۔ تو وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اس کا انتظار ہی تھا کہ مولانا نعوذ باللہ یہاں سے رخصت ہوں تو ہماری دکان چمکے؟ یہ ہیں علماء، یعنی حضرت نے شروع بھی نہیں کرایا تھا، ایک غلط افواہ کو سن کر اس کی تحقیق بھی نہیں کی، بلکہ بس اس پہ تبصرہ کر دیا۔ جب آپ کو پہلے تو حقیقت ہی نہیں معلوم ہے، اور اگر حضرت ایسا کرتے بھی تو کرنے کا حق رکھتے تھے کہ جب اپنے استاذ کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا رہے تھے جماعتیں، جب استاد نہیں ہیں سفر میں چلے گئے، اس زمانے میں سال بھر کے بعد واپس آتے تھے، آتے آتے سال نکل جاتا تھا، تو اگر پڑھاتے بھی حضرت تھانوی تو حضرت تھانوی کا علم مرتبہ مقام یہ تھا کہ وہ دورہ بہت آسانی سے پڑھا سکتے تھے، ان کا شروع کر دینا کوئی قابل مذمت تو نہیں تھا۔ لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ کیا اسی کا انتظار تھا کہ استاد رخصت ہو جائیں تو اپنی دکان چمکائیں، تو حضرت نے تو نہیں فرمایا، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس قسم کے جذبے والے تبصرے کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ کوئی بات مل جائے کہ ہم چیل اڑی تو بھینس کو اڑا دیں، اس کے لیے کوئی بات مل جائے، وہ بھی اسی انتظار میں رہتے ہیں، کیونکہ طبیعتوں میں تنقید ہوتی ہے، طبیعتوں میں تحقیر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کسی کو نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کتنا بڑا آدمی ہے، یہ نہیں دیکھتے، بس اپنا مزاج ہے، مزاج سے مجبور ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا تبصرہ ایسا رہا۔ یہ علماء ہیں، اگر میں مولانا ہی کے سامنے شروع کرا دیتا تو کون سا گناہ تھا، بلکہ حضرت مولانا ہی سب سے زیادہ خوش ہوتے، یعنی حضرت شیخ الہند جو حضرت کے استاد تھے ان کو پتہ چلتا تو وہ خوش ہوتے، حضرت مولانا ہی سب سے زیادہ خوش ہوتے، تو حضرت کے رہتے ہوئے کون مانع تھا
پس ایسے لوگوں میں اس کی کمی ہے کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جوتیاں نہیں کھائیں، کیونکہ محض سیدھی کرنے سے بھی کام نہیں چلتا۔ مراد یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو کسی کے سامنے اس طرح پیش نہ کر دے کہ وہ اس کی اصلاح و تنبیہ کر سکے، اس وقت تک عموماً اصلاح اور صحیح ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں نے کسی کی جوتیاں سیدھی نہیں کی۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی کو بغیر اس کے بھی عطا فرما دیں، مگر میں اپنے بزرگوں کا ہمیشہ دل سے غلام رہا اور غلام سے بڑھ کر اپنے کو سمجھا، اور خدمت ظاہری اس وجہ سے نہیں کی کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا خدمت کرنا اپنے بزرگوں کی تکلیف کا سبب ہوگا، وہ گوارا نہ کریں گے، ان کو ناگوار ہوگا، اس لیے نہیں کیا۔ باقی ان چیزوں میں قیاس نہیں چلتا۔ جوتیاں سیدھی کرنا ایک محاورہ ہے بس۔ کوئی آدمی عمر بھر کسی کی جوتی نہ سیدھی کرے، یعنی وہ نکلتے وقت جوتے پہننے کے لیے پلٹا کے رکھ دے، جوتی سیدھی کر دے، عمر بھر بھی نہ کرے کبھی کسی کی جوتی سیدھی۔ اگر ایسا استکبار کی وجہ سے نہیں کرتا تب تو ظاہر ہے کہ اس کا علاج ہی یہ ہے کہ وہ ایسا کیا کرے، بلکہ چھوٹوں کی بھی سیدھی کر دے تاکہ تکبر ختم ہو جائے۔ اور اگر استکبار اس کا منشا نہیں ہے تو پھر جوتیاں سیدھی کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب ہے اپنے کو مٹا کر فرما برداری کی مشق کرنا، یہ ہے اصل مقصد۔ تو محاورہ ہے، محاورہ کے مطابق بہت سے لوگ جلدی سے آگے بڑھ کے جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ وہ دیکھ لیں کہ اگر یہ تواضع سے کسی بڑے آدمی کی جوتیاں سیدھی کی ہیں تو کبھی ابا جان کی بھی کی ہیں کیا؟ کبھی اپنی والدہ محترمہ کی بھی کی ہیں؟ اگر تواضع ہوتی تو ان لوگوں کی بدرجہ اولا کرتے، لیکن ان کی تو کبھی سوچا نہیں، اور بڑے مشہور لوگوں کی جوتیاں آپ نے سیدھی کی۔ بہت سے اساتذہ ہیں عمر بھر پڑھا کے قابل بنائے ہیں، کبھی ان کی تو سیدھی نہیں کی، اب کسی مشہور آدمی کی کریں گے۔ تو یہ بھی دراصل ایک استکبار ہے، دکھاوا ہے، اس میں کچھ بھی خدمت کا جذبہ نہیں ہے۔ جذبہ خدمت ہوتا تو ماں باپ کے لیے بھی ہوتا، اپنے اساتذہ کے لیے بھی ہوتا، جو معمولی اساتذہ ہیں جنہوں نے نورانی قاعدہ پڑھایا ہے، کبھی ان کی سیدھی کی ہے؟ وہیں سے تو ہاتھ پکڑ کے چلنا شروع ہوا، لیکن ان کو کبھی استاد بھی نہیں سمجھتے۔ استاد تو حدیث پڑھانے والے کو، فقہ پڑھانے والے کو سمجھتے ہیں، جو معمولی ابتدائی اساتذہ ہیں وہی اصل ہیں۔ انہوں نے تو اس رستے میں قدم رکھایا ہے، اس میں چلنے کا طریقہ سکھایا ہے انہوں نے، لیکن بھول جاتے ہیں لوگ، یاد نہیں۔ تو بھائی بسا اوقات بعض محاورے وہ بھی ہمارے لیے قابل اصلاح ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ ایسے لوگ جب تب نظر آتے دکھائی دیتے رہتے ہیں کہ اور تو کسی کا احترام نہیں کرتے، لیکن مشہور معروف لوگوں کا کرتے ہیں بس، اور کسی کا نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ طریق سلوک بہت نازک طریق ہے، بظاہر وما جعل علیکم فی الدین من حرج کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ توجہ نہیں کرتے، اس واسطے نزاکت پیدا ہو جاتی ہے، اگر توجہ کرے تو آسان ہو جائے۔ حقیقت میں کوئی نزاکت نہیں، مگر چونکہ لوگوں کو اس راہ سے عدم طلب کی وجہ سے مناسبت نہیں، اس لیے دشوار معلوم ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نازک ہونے کا حکم کیا جاتا ہے، بس کوئی تعارض نہیں۔ ایک مناظر مولوی صاحب کا ذکر تھا، فرمایا کہ بڑے ہی تیز ذہین ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جی چاہتا ہے کہ کچھ ذوق طریق کا بھی ہو تو نور علی نور ہو جائے۔ یعنی مناظر صاحب تھے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ذہن عطا فرمایا تھا، اچھی طرح سمجھتے تھے، جواب دیتے تھے، سامنے والے کو زیر کرتے تھے اور دین ہی کے لیے کرتے تھے۔ تو ان کی اس خوبی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ ایسے ذہین اور ایسے سمجھدار لوگوں کو کچھ طریق سے بھی مناسبت ہو جائے تو پھر نور علی نور ہو جائے، کیونکہ ذہانت تو ہر میدان میں کام آنے والی چیز ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے، اور اس میں بھی ان کو مہارت دیں گے اللہ تعالیٰ۔ میں نے بڑے بڑے مشائخ کے خاص مریدوں سے، جنہوں نے یہاں آ کر تعلیم کا سلسلہ جاری کرنا چاہا تھا،
یعنی حضرت سے رجوع ہونا چاہے تھانہ بون میں، پوچھا تھا کہ تم کو شیخ نے کیا بتلایا تھا، یعنی پہلے کے معمولات پوچھتے حضرت کہ پہلے کیا معمولات تھے تمہارے، کیا تھے، تاکہ اسی حساب سے پھر ان کو تلقین کی جائے۔ جہاں جہاں اور جس سے تحقیق کیا، بس اوراد و وظائف ہی کی تعلیم معلوم ہوئی، اصلاح کا پتہ نہیں۔ میں نے علماء کو دیکھا، بعض ان میں مشائخ کی طرف سے صاحب اجازت بھی ہیں، مگر غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ آج کل یہ غلطی عام ہو گئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ذکر مقصود ہے، حالانکہ یہ معین مقصود ہے۔ مقصود اس طریق کا یہ ہے کہ ظاہر و باطن شریعت کے مطابق ہو جائے، اور قلب میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ جب اخلاق ہی خراب ہیں تو کہاں مقصود حاصل ہوا؟ ذکر مددگار ہے اس مقصود کے حصول میں۔ اسی وجہ سے یہ طریق بدنام ہوا کہ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود سمجھ رکھا ہے۔ لوگ فن کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں، کودنے پھاندنے کو جوش و خروش، ضحک و بکا کو حق ہو کو اصل سمجھتے ہیں۔ انتہائی کمال ان لوگوں کے نزدیک یہی چیزیں ہیں، خدا بچائے جہل سے۔ ایسوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیفیات نفسانیہ کو طریق سمجھ بیٹھے، حالانکہ یہ چیزیں کچھ بھی کمال نہیں۔ بعضوں نے برسوں مجاہدے کیے، خدمتیں کی، محنتیں کی، عیش و راحت کو چھوڑا، شب بھر جاگے، مگر حقیقت سے بے خبری کے سبب تیلی کے بیل کی طرح وہیں کے وہیں رہے، کچھ ترقی نہیں کی۔ فرمایا کہ طریق بہت ہی سہل ہے، مجھ جیسے نادان آدمی نے جب اس کو سمجھ لیا پھر کیا مشکل رہا۔ اب میں اس کو سہل عنوان سے سمجھاتا ہوں۔ اس طریق کا حاصل نفس کا تزکیہ یعنی اس کی صفائی ہے، اور جس چیز سے تزکیہ کیا جاتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، شہوت اور کبر، یعنی ان دو مرضوں سے تزکیہ کیا جاتا ہے نفس کا، اور ان کا علاج کاملین کی صحبت ہے، کیونکہ وہ اس راہ سے گزر چکے ہیں، اس کو اس راہ کی تمام گھاٹیاں معلوم ہیں، وہ طالب کو اس کنارے سے اس کنارے لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ طالب کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے کو اس کے سپرد کر کے وہ جو تعلیم کرے اس کو بجا لائے، اس میں سرے منہ فرق نہ کرے۔ فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا معاملہ زنا سے بھی سخت ہے۔ یہ تو مسلم ہے کہ احکام میں متعدد حکمتیں ہوتی ہیں، چنانچہ اس کی ایک حکمت مشہور ہے، وہ یہ کہ زنا حق اللہ ہے اور غیبت حق العبد ہے۔ اور ایک حکمت حضرت نے اپنے علوم موہوبہ سے ایک مرتبہ بیان فرمائی، وہ یہ کہ غیبت گناہ جاہی ہے اور زنا گناہ باہی ہے، یعنی غیبت کا منشا تکبر ہے جو بعد غیبت کے بھی باقی رہتا ہے، اور اسی لیے اکثر غیبت کرنے والے کو ندامت نہیں ہوتی اور اپنے کو گناہگار نہیں سمجھتا، بخلاف زنا کرنے والے کے کہ اس کو ندامت بھی ہوتی ہے اور اپنے کو گناہگار بھی سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ٹھکانہ ہے ان علوم موہوبہ کی لطافت کا، اور جو حکمتیں خود منسوس ہیں وہ ان واردات سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ یہ حضرات عجیب شان کے بزرگ تھے، سلف کا نمونہ تھے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان حضرات کو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، یہی وجہ ہے کہ اور کوئی نظروں میں نہیں سماتا۔ ان حضرات میں کوئی بات تو تھی ہی کہ ان کی صحبت سے گوار لٹ جاہل ایسے ہو جاتے تھے کہ بعض علماء میں بھی آج وہ چیز نظر نہیں آتی۔ ان حضرات کی صحبت جس کو نصیب ہو گئی اس کی یہ حالت ہو گئی جس کو فرماتے ہیں، آہن کے بپارس آشنا شد، فی الحال بصورت طلا شد۔ جو لوہا پارس کی پتھری سے چھو بھی گیا فوراً ہی سونے کی شکل کا ہو گیا۔ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد خاص تھے۔ کسی کے سوال پر، یعنی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کسی کے سوال پر مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ سید صاحب کے تعلق سے پہلے بھی قرآن و حدیث پڑھے ہوئے تھے اور اب بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ یہی قرآن و حدیث پہلے اور طرح کا نظر آتا تھا، اب اور طرح کا نظر آتا ہے۔ سو یہ چیز بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے، مگر افسوس اتنی بڑی چیز کو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔
اور اہل اللہ کی صحبت اختیار نہیں کرتے۔ بڑا ناز ہے علم پر کہ ہم عالم ہو گئے۔ یاد رکھو بدون اپنے کو مٹائے کچھ نہیں ہوتا۔ مٹانے کے یہ معنی نہیں کہ کتابیں مٹا دو، نہیں، اپنے کو مٹا دو کہ ہم کچھ نہیں۔ جب تک یہ بات نہ پیدا ہو سمجھ لو کہ دوسرے معنی کر فنا ہو، یعنی برباد ہو، کورے ہو، کچھ نہیں ہو۔ اور اس میں بھی بسا اوقات یہ دھوکہ ہو جاتا ہے، نفس دھوکہ دے دیتا ہے کہ عاجزی، تواضع اور ہیچ مدانی اور قسم و پرسی کی باتیں بولنے لگتا ہے آدمی اپنی زبان سے، لیکن دل ابھی عاجز نہیں ہوتا، دل کے اندر ہیچ مدانی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ اب رہا یہ شبہ کہ وہ چیز کیا ہے جو بزرگوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے اور اپنے کو ان کے سپرد کرنے پر ملتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سمجھانے سے مطلق سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر سمجھایا بھی تو ایسا قصہ ہو جائے گا جیسے ایک اندھے حافظ جی کی حکایت ہے، ٹیڑھی کھیر کی۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک حافظ جی تھے نابینا، ان کی ایک لڑکے نے دعوت کی، کہنے لگے کیا کھلاؤ گے؟ اس نے کہا کھیر۔ اب گڑبڑ شروع ہوتی ہے اور غلطی میں ابتلا ہوتا ہے۔ حافظ جی نے پوچھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ سفید۔ کہنے لگے سفید کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جیسے بگلا ہوتا ہے۔ حافظ جی نے پوچھا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو وہ ان کو کیسے سمجھائے، وہ تو نابینا آدمی تھے۔ اس نے سامنے بیٹھ کر بگلے کی گردن کی طرح ہاتھ موڑ کر سامنے کو کر دیا، کہ ہاتھ موڑ کے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے۔ حافظ جی نے ہاتھ ٹٹول کر کہا کہ بھائی یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، حلق سے نیچے کیسے اترے گی؟ تو دیکھیے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے کس قدر حقیقت سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ تو تھا بگلا اور لڑکا تھا پگلا۔ دعوت کی صرف واحد صورت تھی، طباق بھر کر لا کر حافظ جی کے سامنے رکھ دیتا کہ لو کھا کر دیکھ لو کہ کھیر کیسی ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ گھبراتے ہیں، مگر اپنے کو کسی محقق کے سپرد کر کے دیکھو، وہ تم کو سختی میں نہ ڈالے گا، کھیر کے طباق کی طرح تم پر طریق کو آسان کر دے گا، جو بدون مشقت ہی حلق سے اتر جائے گی۔ لیکن بحث مباحثہ کرتے رہو گے، سوچتے رہو گے، نفس سے مشورہ کرتے رہو گے تو وہی بچے والا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ سمجھاتا رہے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا رہے گا۔ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مال اپنے پاس ضرور رکھے، یعنی ضرورت سے زائد کچھ مال اپنے پاس رکھے، کچھ نہ کچھ رکھے، کیونکہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی نفس کے بہلانے کو کچھ نہ کچھ ضرور اپنے پاس رکھے۔ کچھ نہیں ہونے سے بھی نفس بہت پریشان کرتا رہتا ہے، اس لیے تھوڑا بہت جمع کے رکھنا چاہیے تاکہ نفس سے کہیں کہ ہے بھائی ہمارے پاس بھی ہے۔ اور کبھی بتایا تھا کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، تو غریب آدمی تھے مگر بڑے اللہ والے، زاہد تھے، تارک الدنیا، دلچسپی بھی نہیں تھی ان کو۔ تو ایک مرتبہ ان کو معلوم ہوا کہ ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اولاد کے علاوہ دوسرے لوگ بھی وارث بن جاتے ہیں۔ تو وہاں ایسی ہی صورت ہو گئی کہ یہ وارثین میں شامل ہو گئے، ان کو بھی حصہ ملنے کی صورت بن گئی۔ تو معلوم ہوتے ہی گئے اور جا کر ان لوگوں سے مطالبہ کیا کہ جو میرا حق بنتا ہے مجھے دے دو۔ مطالبہ کر کے لے آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو لوگ لا کے دیتے ہیں تو بھی آسانی سے قبول نہیں فرماتے آپ، اب آپ کو کیا شوق اٹھا جا کے مانگ کے لے کے آئے آپ؟ تو فرمایا کہ ایسا ہوتا تھا کہ میرا نفس بعض وقت مجھے ورغلاتا تھا، بہکاتا تھا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب لا کے تکیے کے نیچے رکھ لیا ہوں، جب وہ مجھے بہکاتا ہے تکیہ اٹھا کے بتا دیتا ہوں دیکھ اتنے پیسے میرے پاس، تاکہ وہ مجھے کام میں لگا رہنے دے یکسوئی سے۔ تو کچھ اٹھا کے رکھنا، کچھ جمع کر کے بھی انہوں نے اپنے لیے یکسوئی حاصل کی تاکہ ذہن منتشر نہ ہے، مشوش نہ رہے، یکسوئی حاصل کی۔ کسی سالک کا خط آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا، حالانکہ کوئی بہت بڑی آمدنی بھی نہیں ہے، بیچارے دین کی خدمات ہی کرتے ہیں، لیکن اپنی یہ پریشانی ظاہر کر رہے تھے کہ مزاج میرا ایسا ہے کہ جو چیز کا جی چاہتا ہے وہ لیے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اب چیزوں کے نام بھی تھے کہ اس کا شوق ہے یہ میرے پاس اتنے رکھے ہوئے ہیں، اس کا شوق ہے میں نے اتنے رکھے ہوئے ہیں، اتنے برانڈ کے خرید لیا ہوں، اتنے یہ کر لیا ہوں، بس خالی۔ تیرنے کا شوق ہے تو تیرنے کے لیے وہ ٹریک وریک کیا پہنتے ہیں
وہ بھی پتہ نہیں کتنی کمپنیوں کے لا کے رکھ لیا ہوں، حالانکہ کبھی تھوڑا موقع ملتا ہے، کبھی کبھار تیرنا ہے۔ تو اب میرا نفس ایسا ہی ہو گیا ہے کہ جو چیز کا شوق ہوا وہ 8 10 12 15 خریدنے تک سکون نہیں ملتا، اور ہیں سب بیکار، گھر میں بھی بلا وجہ پڑے ہوئے ہیں، استعمال میں تو ایک آدھ مشکل سے آتا ہوگا، باقی سب ایسے ہی۔ اب جوتے کا شوق ہوا، پین کا شوق ہوا، کاپی کا شوق ہوا، کپڑے سلانے کا شوق ہوا، بلا وجہ بلا ضرورت جو میرا دل بولے کرنا ہی کرنا ہے، تو ادھر ادھر سے کرتا ہوں، اور کچھ مقروض بھی ہو گیا ہوں ایسے کام کر کر کے۔ تو کیا بات ہے بھائی، کیا انسان اپنے آپ کا اتنا بندہ غلام بن جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں، اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ اور جس وقت میں ضرورت نہ ہو اور محض خواہش ہو، تو محض خواہش کی وقت میں نفس کو خوش کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک صحابہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، ان کی مرید تھی، انہوں نے خط لکھا کہ حضرت اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، اللہ کے فضل سے کچھ کمی نہیں ہے، گھرانہ بھی مالدار ہے، شوہر بھی مالدار ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میری طبیعت یہ چاہتی ہے جب میں کسی دعوت میں جاتی ہوں یا کسی کے گھر جاتی ہوں یا کوئی ہمارے ہاں آتا ہے، اس خاتون کے کپڑے مجھے پسند آ جاتے ہیں، تو بس جب تک مجھے سکون نہیں ملتا جب تک کہ ویسا خرید کے نہ لاؤں، اور لانا مشکل بھی نہیں ہے، پیسہ ویسا سب فراوانی سے ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں، یہ کوئی اچھی چیز ہے یا بری صفت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی جائز خواہش پوری کرنا اگر گنجائش ہو تو جائز ہے، لیکن یہ نفس اسی طرح حریص ہوتا رہے گا، اس کو قابو میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جس وقت وہ چیز پسند آئی ہے اس وقت تو ہرگز مت خریدو، کچھ عرصے کے بعد اپنی اس جائز خواہش کو پورا کرنا چاہو تو پورا کر لو، لیکن نفس کے مطالبے کے وقت فوراً مت کرو، ورنہ پھر وہ مطالبے کرتا رہے گا، جائز سے نکال کے ناجائز میں بھی پہنچا دے گا آدمی، پھر اسراف و تبذیر میں بھی پہنچا دے گا، بہت سے منکرات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نفس کی ہر چاہی ہوئی چیز کو فوراً پورا کر دینا یہ مغلوبیت کی علامت ہے، مغلوب نہ رہے نفس سے۔ مجاہدہ تو یہی ہے کہ نفس پر ہم غالب رہیں، اس کی کوشش کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو نفس ایک گھوڑا ہے، ہم سوار ہیں، تو اگر گھوڑا ہمارے اوپر سوار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کا تصور کر کے دیکھ لو کہ سواری نیچے ہو اور سوار جو ہے اوپر، سوار نیچے ہو اور سواری اوپر ہو جائے، کوئی آدمی کو گھوڑا گرا کے اس کے اوپر چڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بس ایسے ہی ہمارا حشر بھی ہوگا۔ اگر ہمارا نفس جو ہے وہ جو مطالبہ کرے وہ پورا کرنے لگو گے تو وہ سواری ہمارے اوپر سوار ہو جائے گی اور ہم اس کی سواری بن جائیں گے، الٹا ہو جائے گا قصہ سب۔ اس لیے دیکھو سمجھدار خاتون تھی، مشورہ کیا بڑوں سے تو انہوں نے راستہ بتایا، حالانکہ وہ یہ سوچ سکتی تھی کہ ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے پیسہ ہے، حلال ہے، ہم کوئی چوری نہیں کر رہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے جائز خواہش پوری کرنے میں کیا حرج ہے، ایسا سوچ لے سکتے تھے، لیکن سوچ لے کر خود ہی کیوں فیصلہ کریں؟ یہی بات بڑوں سے پوچھ کے ان سے معلوم کریں، تو بڑے جو ہیں وہ تجربے کی وجہ سے کوئی راستہ صحیح والا بتا دیتے ہیں، جس میں ہماری اصلاح بھی ہو جاتی ہے، مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تقوی اسی وقت کامل ہوگا کہ جب اس کے خلاف کے مقتضی اسباب ہوں اور پھر ان کو دبائے، مثلا شہوت ہے پھر اس کو دبائے، اگر کوئی عنین ہو اور فجور سے بچے تو اس کو تقوی کا وہ خاص نور میسر نہ ہوگا جو ایسے شخص کو میسر ہوگا جو مرد ہو اور پھر اس سے اجتناب کرے۔ عارف رومی فرماتے ہیں شہوت دنیا مثال گلخن است کہ ازو حمام تقوی روشن است، دنیا کی شہوت مثل اس بھٹی کے ہے جس سے تقوی کا حمام گرم ہوتا ہے۔ مثلا کوئی نامرد کہے کہ میں کبھی برا کام نہیں کرتا، یا اندھا کہے کہ میں بدنگاہی نہیں کرتا، تو کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی دیوار کہے کہ میں چوری نہیں کرتی، تو کیا کمال ہوا؟ ہاں اسباب ہوں اور پھر اجتناب ہو، یہ ہے مجاہدہ جس سے لوگ گھبراتے ہیں، یوں نہیں سمجھتے کہ انسان دنیا میں آسانی کے لیے تو نہیں آیا۔ ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، مگر اس مشقت کے سہل ہونے کے لیے
ارادہ اور ہمت بھی ساتھ ساتھ پیدا فرما دیے ہیں۔ اسی لیے یہ چاہیے کہ خواہ کیسی ہی کوئی مشکل آ پڑے، صبر و استقلال کے ساتھ اس کو نکال دیا جاوے۔ بس یہی جوہر انسانی ہے۔ اسی استقلال کی مداومت اور استحضار سے بڑے بڑے رذائل اور جبلی چیزیں دب جاتی ہیں اور بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ انتظام کے لیے منتظم کا اعتدال کے ساتھ کسی قدر سخت ہونا بھی ضروری ہے، بدون اس کے انتظام ہونا دشوار ہے۔ ایک مدرسے کے اندر جو فساد ہوا، اس کا اصل سبب کام کرنے والوں کا ڈھیلا پن ہے۔ جو مشورہ میں نے دیا تھا اس کو منتظمان مدرسہ پورا نہ کر سکے، ورنہ ایک دم تمام فساد خدا کے فضل سے ہباء منصورہ ہو جاتا۔ کام قوت قلبی سے ہوتا ہے، محض ظاہری سامان سے کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک ایسے ہی موقع پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا۔ اس زمانے میں قصبے کے لوگ اس مدرسے میں فساد کر رہے تھے، اور وجہ یہ تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک آدمی ہمارا بھی ممبر ہو، اور حضرت گنگوہی اس کو منظور نہ فرماتے تھے۔ میں نے لکھا کہ حضرت اس کو منظور فرما لیا جائے، کثرت تو پھر بھی حضرت کے خدام ہی کی رہے گی، ورنہ مدرسہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس پر حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ نااہل کو ممبر بنانے میں ہم پر مواخذہ